السلام علیکم ناظرین، آپ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اسی پروگرام میں جو آپ کا بے حد پسندیدہ ہے، اٹ ٹیکس اے فیملی. اور میں آج آپ کے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوں جس پروگرام میں ہمیں ماہر کے طور پہ جوائن کرتی ہیں میڈم عظمیٰ صداقت. السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام جی. آج کے پروگرام کے باقاعدہ آغاز سے پہلے میں میڈم آپ کے ڈیڈیکیشن کی تعریف کرنا چاہوں گی کہ اتنی ناسازی طبیعت کے باوجود آپ نے اس پروگرام میں نہ صرف شرکت کی بلکہ اپنے پروفیشنلزم کو بھی آپ نے ثابت کیا، اور ہم سب کی بھی آپ ہمت جو ہے وہ بڑھاتی رہتی ہیں کہ چھوٹے چھوٹے مسائل کو پھر ہینڈل کرنا آنا چاہیے. بہت شکریہ جی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس ڈیڈیکیشن میں میرا کم اور ڈاکٹر صداقت کا زیادہ ہاتھ ہے. بالکل یقیناً ہم سب کے مینٹور تو وہی ہیں، الٹیمیٹلی جو کریڈٹ ہے وہ ڈاکٹر صاحب کو ہی جاتا ہے. میں اپنے پروگرام کا تعارف کراتی چلوں کہ یہ وہ پروگرام ہے جس میں ہم ایسے تمام خاندانوں کی مدد کرتے ہیں جن کا کوئی نہ کوئی پیارا نشے کی بیماری کا شکار ہے، اور خصوصاً آج کے پروگرام میں ہم تذکرہ کریں گے کچھ ایسے ٹریپس کا، کچھ ایسی سحر انگیز گفتگو کا جو نشے کا مریض بار بار دہراتا ہے، بار بار کرتا ہے، جس کے باعث وہ علاج کو نگیٹ کرتا ہے یا علاج سے اس کا جو دوری ہے وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے. سو میڈم، پہلا سوال جو میں آپ سے پوچھوں گی اس ریفرنس میں یہ جاننا چاہوں گی ایسے کون سے وظیفے ہیں، ایسے کون سے جاپ ہیں، ایسے کون سے منتر ہیں جو کہ ایڈکٹیو برین کرتا ہے، یا ایڈکٹیو برین کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں چاہوں گی کہ آپ ایک تعارف پیش کریں کہ ایڈکٹیو برین کی کیا خصوصیت ہے، کیونکہ اگر ہم کسی بھی ایڈکٹ کی بات کرتے ہیں تو پھر وہ کوئی پرسنلائز سی چیز ہو جاتی ہے، لیکن جنرلی سائنس کا کانسیپٹ کیا ہے کہ جب بھی کوئی برین ایڈکشن میں جاتا ہے یا ڈیزیز کے زیر سایہ ہوتا ہے تو پھر اس کیا ریپیٹیشنز وہ کرتا ہے؟ تھینک یو جی. سب سے پہلی چیز کہ ایڈکٹیڈ برین کی ڈیفینیشن صرف اتنی سی ہے کہ کوئی بھی شخص جو نشے کی بیماری میں مبتلا ہے ہم اس کے برین کو ایڈکٹیڈ برین کنسیڈر کریں گے، کیونکہ وہاں پر نشے کے کافی زیادہ ٹاکسنز جو ہیں وہ تھرو دا بلڈ، جو برین بھی ایک فیڈ اپنی لیتا ہے گلوکوز کی فارم میں تو وہ بلڈ سے ہی سک کرتا ہے. سو جب وہ اپنا خوراک سک کر رہا ہوتا ہے تو بہت سارے ٹاکسنز بھی وہ سک کرتا ہے جو ہمارے پری فرنٹل کارٹیکس کو ڈسٹرب کرتے ہیں، امیگڈلا پہ افیکٹ کرتے ہیں، ہمارا فیصلہ کرنے کی جو صلاحیت ہے اس کے اوپر افیکٹ کرتے ہیں. سو جتنا بھی یہ دونوں جو مرکز ہیں خاص طور پہ پری فرنٹل کارٹیکس اور امیگڈلا جو ہے، اس کی وجہ سے ہم اپنی زندگی کا نظام بہتر بنانے کے قابل ہوتے ہیں، لائف میں ترقی کرنے کے قابل ہوتے ہیں، بہتر فیصلے کرنے کے قابل ہوتے ہیں، سوچنے سمجھنے کے قابل ہوتے ہیں، چیزوں میں صحیح اور غلط کی پہچان کرنے کے قابل ہوتے ہیں. لیکن جب ہم ایڈکٹیڈ برین کی بات کرتے ہیں تو ایڈکٹیڈ برین ان تمام چیزوں سے پیچھے ہٹ کر کسی اور ہی سوچ میں گم ہوتا ہے اور کچھ اور ہی ورد جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے. اب یہ جو ورد وہ بار بار کرتا ہے، جیسے میں چاہتی ہوں کہ کچھ ایسے ورد جو کہ عموماً چونکہ آپ کا اس فیلڈ میں تجربہ بھی بہت ہے، سو ایسے بہت سارے مریضوں کو آپ دیکھ چکی ہیں، ان کے ساتھ کام بھی کر چکی ہیں، تو ایسے کون سے ورد وہ کرتے نظر آتے ہیں جن کے تھرو وہ فیملی کو ٹریپ کر لیتے ہیں یا ٹریٹمنٹ سے دوری اختیار کر لیتے ہیں یا ٹریٹمنٹ میں آتے ہی نہیں؟ وہ کون سی ایسی یونیکنیس ہوتی ہے؟ اچھا، سب سے پہلی چیز کہ ہمارے ویورز کو کافی یہ مختلف لگ رہا ہوگا کہ ایڈکشن کی فیلڈ میں ورد یا اوراد کا یا منتر کا یا جاپ کا کنیکشن کہاں سے بنتا ہے. حالانکہ ورد جو ہے وہ انسان اپنے یہ ہم اسپرچویلٹی کے ساتھ ہم اس کو کنیکٹ کرتے ہیں. جیسے یوگا کے اندر مختلف ورد ہوتے ہیں جو وہ بار بار ریپیٹ کرتے ہیں اور جو پیس آف مائنڈ ہے یا کنسنٹریشن ہے اپنے برین کی وہ اچیو کرتے ہیں. سو کسی بھی ورد کا جو بنیادی مقصد ہے، سائنس یہ کہتی ہے کہ وہ آپ کے مائنڈ کو پروٹیکٹ کرنا ہے منفی تصورات سے یا منفی خیالات سے، کہ آپ کوئی بھی ورد کو بار بار جب دہراتے ہیں تو ایکچولی آپ کا جو برین ہے وہ نیگیٹو سوچوں سے، نیگیٹو تصورات سے، نیگیٹو خیالات سے پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے، چونکہ آپ کا ذہن منفی خیالات کی طرف نہیں جاتا بلکہ اسی ایک لفظ کی طرف یا اسی ایک فکرے کی طرف بار بار جاتا ہے جو آپ ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. انسانی ذہن بہت ہی دلچسپ ہے اور انسانی ذہن کے ساتھ ساتھ نشے کی بیماری اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے. ہمارا ذہن بہت سادہ لو ہے
جیسے ہم کسی بھی سادہ لو انسان کو جو بھی بات بتاتے ہیں وہ اسے اپنا لیتا ہے اور صحیح سمجھتا ہے، چاہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. ہمارا ذہن اس چیز میں تفریق نہیں کر سکتا کہ جو بھی تھاٹ ہم اپنے ذہن کو دے رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے، وہ مثبت ہے یا منفی ہے، بلکہ وہ اسے ایز اٹ از ہی ویلکم کرتا ہے اور اپنا لیتا ہے. اور جب ہم بار بار اس کو ریپیٹ کرتے ہیں تو وہ اپنا اوڑھنا بچھونا اسے بنا لیتا ہے. صحیح. جیسے اگر کوئی شخص اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں بہت ذہین ہوں، میں بہت ذہین ہوں، اور صبح سے لے کر شام تک وہ اسی چیز کو بار بار ریپیٹ کرتا ہے، ود ان 24 آورز اس کا مائنڈ بلیو کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے کہ وہ بہت ذہین شخص ہے. اس سے ڈیفرنٹ بیہیویئرز ایسے ڈیمونسٹریٹ وہ کرے گا جس سے اس سے بھی لگے گا کہ ہاں چونکہ میں ذہین ہوں اس لیے میں نے یہ بات کہی، چونکہ میں ذہین ہوں اس لیے میں نے یہ کام کر لیا، چونکہ میں ذہین ہوں اس لیے میں نے یہ پرابلم سالو کر لیا، ملتے چلے جاتے ہیں. لیکن اگر وہی شخص اگلے 24 گھنٹوں کے اندر یہ ایکسپیریمنٹ کرے کہ وہ اپنے آپ کو کہے کہ میں بہت بے وقوف شخص ہوں، بار بار اس چیز کو جب وہ ریپیٹ کرتا ہے تو اس کا برین اس چیز پہ یقین کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر وہ جو بیہیویئر اس سے ہو رہے ہوتے ہیں، وہ جو باتیں اپنے منہ سے نکال رہا ہوتا ہے، بارہا وہ باتیں اور بیہیویئر اس کو یقین دلاتے ہیں کہ وہ بڑا بے وقوف شخص ہے. سو اس کا مطلب ہے کہ ذہن کو ہم جو بھی چیز سونپتے ہیں تھاٹ کی صورت میں، ذہن اس پہ بلیو بھی کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے بڑا جلدی، کیونکہ وہ ایویلویٹ نہیں کر سکتا اپنے طور پر، وہ تفریق نہیں کر سکتا کہ جو بھی تھاٹ آپ دے رہے ہیں اس کو وہ صحیح ہے یا غلط ہے. سو جب بھی ہم کوئی ورڈ دہراتے ہیں تو بیسیکلی ہمارا ذہن اس کو ایز اٹ از تسلیم کر لیتا ہے، چاہے ریئلٹی اس سے ڈیفرنٹ ہی کیوں نہ ہو، لیکن ذہن اس کو تسلیم کرے گا اور پھر ہمیں پیس آف مائنڈ دے گا اور ہمیں جسٹیفیکیشن دے گا کہ ہم ایسا جو کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے وجہ یہ ہے جو میں سوچ رہا ہوں اور جو میں اپنے ذہن کو بار بار کہہ بھی رہا ہوں. سو یہ ہے جب بھی ہم ورد کرنے کی طرف جاتے ہیں. ورد کا کانسیپٹ بیسیکلی ہندوازم سے ہے، یا پھر آپ اس کو بدھزم میں دیکھتے ہیں کہ اس کا کافی کانسیپٹ ہے کہ وہ کچھ الفاظ دہراتے چلے جاتے ہیں جس سے وہ اپنے مائنڈ کو ایٹ ایز رکھتے ہیں اور اپنے مائنڈ کو پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں. منتر یا جاپ کا ورڈ جو ہے یہ کافی ایگزیکٹلی یوز کیا جاتا ہے. لیکن جب ہم دعا کی بات کرتے ہیں، جب ہم میڈیٹیشن کی بات کرتے ہیں، جب ہم خاص طور پہ ورد کی بات کرتے ہیں تو آپ کو تمام ہی ریلیجنز کے اندر، کرسچینٹی کے اندر، مسلم ہمارے ریلیجن کے اندر تسبیحات جو ہیں وہ بڑے وافر مقدار میں ہوتے ہیں، اور آپ کو اکثر اوقات لوگ وہ تسبیحات پڑھتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی جاب کے لیے کوئی شخص آتا ہے اور وہ منہ میں کچھ نہ کچھ پڑھ رہا ہوتا ہے. سو آپ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ بیسیکلی جو کوئی ایسی تسبیحات پڑھ رہا ہے جو کسی نے اس کو بتایا ہے کہ جب بھی تم جاب کے لیے جاؤ اگر تم یہ تسبیحات پڑھو گے تو تمہیں جاب حاصل کرنے میں کامیابی ملے گی. سو جب ہم وہ تسبیحات کرتے ہیں اور ہمیں ایک آدھ کامیابی بھی ملتی ہے تو ہمارا پھر ایمان بھی اس کے اوپر پکا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ جو بات تھی یہ بالکل صحیح بات تھی. سو جب ہم نشے کے مریضوں کی بات کرتے ہیں تو نشہ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اس سے پہلے خود کو جسٹیفائی کرنا پڑتا ہے کہ یہ جو میں شراب کا گلاس پینے لگا ہوں یا یہ جو میں نشے کا ایک جوائنٹ لینے لگا ہوں وہ میں کیوں لینے لگا ہوں. سو سب سے پہلے مریض خود کو جسٹیفائی کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ فیملی کو بھی بعض اوقات جسٹیفائی کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ یہ جو میں نشے کر رہا ہوں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اور میں کیوں کر رہا ہوں. اور وہ بنیادی وجہ کوئی منفی نہیں ہوتی بلکہ وہ بڑی مثبت وجوہات بتاتا ہے جس کی بنا پہ وہ نشہ کرنے کی طرف جاتا ہے. جسے ماننے کو بھی دل چاہتا ہی نہیں لوگ اس کے اوپر یقین بھی فوراً، کیونکہ اس کے کچھ شواہد بھی انہیں انوائرمنٹ میں نظر آ رہے ہوتے ہیں. فیملی کی انفارمیشن کم ہوتی ہے، سوسائٹی میں چونکہ اتنی انفارمیشن نہیں ہے، لیکن جہاں پہ انفارمیشن جس کلچر میں بھی بہت ہے وہاں پہ بھی کسی کے ذہن کو ٹریپ کرنا کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے. اگر آپ 2-4 دفعہ کوئی چیز بڑے ہی وثوق سے کسی کے سامنے دہراتے ہیں تو دوسرا یقین کرنے لگتا ہے کہ یہ جو اتنے وثوق سے بات کر رہا ہے، اتنا فرملی بات کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کچھ ٹھیک ہی بات کر رہا ہوگا. بجائے اس کے کہ وہ ایکسپلور کریں، جا کر سرچ کریں گوگل پہ یا کسی سے پوچھیں کہ یہ جو بات ہے کیا اس کا مطلب ایسا ہی ہے. ہم انفارمیشن لینے کی بجائے ہم یقین کرنے کی طرف زیادہ جاتے ہیں. سو نشے کے مریض جو ہیں وہ سائلنٹلی بھی
بہت ساری باتیں اپنے آپ سے کرتے ہیں اور اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے رہتے ہیں کہ یہ جو نیکسٹ جوائنٹ ہے، نیکسٹ ڈرنک ہے، یہ میں کیوں لینے لگا ہوں، اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں، اور وہ تمام کی تمام وجوہات جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ مثبت نوعیت کی ہوتی ہیں. اور اسی طرح سے بعض اوقات فیملی کے سامنے بھی اس کو جسٹیفائی کرنا پڑتا ہے. جب فیملی کوئی ٹیبلٹ کا فلپ لے لیتی ہے اس کی پاکٹ میں سے، یا پھر کوئی جوائنٹ اس کے پاس سے نکل آتا ہے، یا اس کے کپڑوں سے اسمیل آتی ہے، یا اس سے شراب کی اسمیل آتی ہے، فیملی جب بھی انکوائری کرے گی تو وہ کوئی نہ کوئی ایسی مثبت باتیں بتا رہا ہوگا کہ اس نے اگر کیا ہے تو کیوں کیا ہے، یا پھر وہ صاف طور پہ انکار کرنے کی طرف بھی جاتا ہے. بالکل. اچھا، ایسے کون سے، اب ہم آپ نے ڈیفینیشن تو بڑے اچھے طریقے سے بتائیے، اب میں چاہتی ہوں کچھ ایسے وربس، ایسے کوئی محاورے فکرے جو بنے ہوئے ہیں جو خاص طور پہ ایڈکٹیو برین یوز کرتا ہے ایز اے جاپ یا منتر، جس میں وہ بار بار وہی باتیں دہراتا ہے کہ میرے نشے کے پیچھے اصل وجہ یہ ہے، جو کہ کچھ بھی ہو سکتی ہے. ایسی کچھ وجوہات کا ذکر میں چاہتی ہوں. سب سے پہلی چیز جو کہ کوئی بھی نشے کا مریض اپنے آپ سے بار بار کہتا ہے، سائلنٹلی بھی اور بعض اوقات لاؤڈلی دوسروں سے بھی کہتا ہوا نظر آتا ہے، وہ بار بار خود سے کہتا ہے کہ یہ جو نشے یا شراب یا دیگر نشے ہیں یہ میرے مسائل کی جڑ نہیں ہیں. فیملی بات کر رہی ہوتی ہے کہ تم یہ جو نشہ کر رہے ہو اس سے مسائل آ رہے ہوتے ہیں. وہ اپنے برین کو تسلی اس طرح دے رہا ہوتا ہے کہ یہ جو میں نشے کر رہا ہوں، میری لائف میں جتنے بھی مسائل ہیں، نشوں کا اور مسائل کا آپس میں کوئی کنیکشن نہیں ہے. مسائل مجھے اس لیے پیش آ رہے ہیں چونکہ میرا جاب بڑا ٹف ہے، مسائل مجھے اس لیے پیش آ رہے ہیں چونکہ مجھے گھر میں پیار نہیں ملا، مسائل مجھے اس لیے پیش آ رہے ہیں چونکہ میرے پاس کوئی ایسا وے آؤٹ نہیں ہے، اچھے فرینڈس نہیں ہیں جن سے میں اپنے دل کی بات کروں، سو اس لیے میں نشے کرنے کی طرف جاتا ہوں. مریض کا جو ذہن ہے وہ ایونٹس کے درمیان کڑی جو ملانے کا کام ہے وہ نہیں کر سکتا. فرض کریں کہ اگر 2 دن پہلے وہ شراب کے نشے میں دھتا اور اس کی لڑائی جو ہے وہ کچھ لوگوں سے ہو گئی تو وہ اس کو کنسیڈر کرے گا کہ انہوں نے مجھے کچھ کہا، غصہ دلا دیا، اس وجہ سے میں نے شراب پی. دوسرے 2 دن کے بعد اس کا جو باس ہے وہ لیٹ آنے پہ ڈانٹتا ہے، اور لیٹ وہ اس وجہ سے تھا چونکہ وہ رات کو نشے کی حالت میں تھا، صبح جلدی اٹھ کے وہ نہیں آفس میں جا سکا. سو ان دونوں جو ایونٹس ہیں ان کے درمیان وہ کڑی بلڈ نہیں کر سکتا کہ پہلا جو واقعہ ہوا اس میں بھی میں نشے کی حالت میں تھا، دوسرا جو واقعہ ہوا وہ بھی نشے کی وجہ سے ہی تھا کیونکہ میں نشے میں تھا، اس وجہ سے ہوا. بلکہ وہ اس کو باہر کہیں تلاش کرتا ہے وجوہات کو کہ میرا باس بڑا ٹف ہے، وہ تھوڑی بھی ریلیکسیشن نہیں دیتا، بندہ لیٹ ہو ہی جاتا ہے، یا لوگ جو ہیں وہ مجھے غصہ دلا دیتے ہیں جس کی وجہ سے میرا لڑائی جھگڑا ان کے ساتھ ہوتا ہے. نشے کو وہ اپنے مسائل کا حل کنسیڈر نہیں کرتا، اور یہی بات وہ بارہا اپنے ذہن کو بھی بتاتا جاتا ہے کہ یہ جو میری زندگی میں مسائل ہیں جو ہر روز بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ان کی بنیادی وجہ میرے رشتہ دار ہیں، ان کی بنیادی وجہ سوسائٹی ہے، ان کی بنیادی وجہ گورنمنٹ ہے، ان کی بنیادی وجہ میری وائف ہے، ان کی بنیادی وجہ میرے پیرنٹس ہیں، ان کی بنیادی وجہ ہمارا جو جاب کا سسٹم ہے، یا اس کی بنیادی وجہ ہمارا جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے. لیکن میرے نشوں کے ساتھ ان مسائل کا کوئی کنیکشن نہیں ہے. بالکل. ابھی بڑی شاندار مثال میرے ذہن میں آ رہی. میرا حال ہی میں ایک مریض ہے جو کہ اپنی مدر کو بہت گلٹ انڈیوس کرتا ہوا نظر آتا ہے، جس میں وہ ان کو کہتا ہے کہ میری جو گرل فرینڈ تھی جس سے میں شادی کرنا چاہتا تھا، آپ نے چونکہ اس رشتے سے انکار کر دیا تو آپ کی وجہ سے میں ڈرگز میں آیا. بالکل ایسا. اور وہ بار بار اسی بات کو کہتا ہے، اور جس میں وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کر کے گلٹ جو ہے وہ اپنی فیملی کو انڈیوس کرتا ہے. اور مدر سم ٹائم یہ سوچتی بھی ہیں کہ اگر میں نے ایسا نہ کیا ہوتا تو شاید یہ آج بیماری. اچھا، یہی جب مسائل پیشنٹ اپنی فیملی سے ڈسکس کرتا ہے تو پیرنٹس نے یوزلی پتہ نہیں کیوں یہ ٹھیکہ اٹھایا ہوتا ہے کہ بچوں کو ہر حال میں خوش رکھنے کی ذمہ داری کوئی انہی کی ہی ہے، اور پیرنٹس شروع سے ہی اس گلٹ میں مبتلا رہتے ہیں کہ ان کی ایجوکیشن پہ اگر ہم سرو کر رہے ہیں اور اگر دونوں پیرنٹس کما رہے ہیں تو ٹائم شاید نہیں ملا. اس کے علاوہ جو گھر میں صاحب خانہ ہے، ہسبینڈ ہے، وہ وائف کو بعض اوقات بلیم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر تم انہیں ٹائم زیادہ دیتی تو ان کے حالات کچھ بہتر ہوتے، تمہیں جاب کا ہی زیادہ رہا، تم نے ٹائم نہیں دیا، اس وجہ سے حالات یہ خراب ہیں. یہاں پہ دونوں لوگ رسپانسبلٹی کی بجائے ایک دوسرے کو بلیم کرتے چلے جاتے ہیں. جب بھی مریض بار بار اپنی فیملی کو کہتا ہے کہ فلاں کام آپ نے کیا اس وجہ سے میری حالت یہاں تک پہنچی، فلاں کام آپ نے کیا اس وجہ سے میری حالت یہاں پر پہنچی، اور وہ کام کوئی بہت اعلیٰ کس نوعیت کے نہیں ہوتے کہ میرا رشتہ فلاں جگہ نہیں کروایا اس وجہ سے میں نشے کا مریض بنا، مجھے آپ نے میری فیوریٹ گاڑی نہیں لے کر دی اس وجہ سے میرے حالات یہ خراب ہو گئے، آپ نے میرا خرچہ جو تھا وہ بڑھایا نہیں اس وجہ سے میں ان حالوں کو پہنچا.
میری جاب کے لیے آپ نے کوئی سفارش نہیں کی، اس وجہ سے میری جاب جو ہے وہ کنٹینیو نہیں رہ سکی. جب وہ یہ ساری چیزیں فیملی کی طرف تھرو کرتا ہے تو فیملی سم ہاؤ بڑا ویلکم کرتی ہے اور ان ساری چیزوں کو اٹھاتی ہے اور گلے لگاتی ہے اور سمجھتی ہے کہ شاید ان کا ہی کوئی قصور تھا جس کی وجہ سے آج یہ ان حالوں تک پہنچا ہے. سو یہاں پہ فیملی کو بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ نشے کی بیماری کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ کوئی جسمانی مرض ہے، اس کی پری ڈسپوزیشن آلریڈی کسی جسم میں موجود ہوتی ہے. فیملی چاہے بہت اچھے رویے رکھے یا بہت برے رویے رکھے، فیملی کے کسی رویے کی وجہ سے کوئی بھی شخص نشے کا مریض نہیں بن سکتا. بالکل، گرل فرینڈ آئے یا جائے یا شادی ہو یا ٹوٹ جائے یا جاب ہے یا نہیں ہے، کسی بھی ایکسٹرنل ریزن کی وجہ سے کوئی شخص نشے کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوتا. نشے کی بیماری میں مبتلا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے جسم کے اندر یہ مرض بھی موجود ہو، جو کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے جسم کے اندر وہ مینوفیکچرنگ فالٹ جو ہے وہ آلریڈی موجود ہوتا ہے. بعد میں جب وہ بڑا ہوتا ہے اور کبھی کبھار وہ نشے کی طرف جاتا ہے کسی بھی وجہ سے چاہے وہ جائے، لیکن اگر بیماری موجود ہے تو تب وہ اگنائٹ کر کے سرفیس پہ آئے گی. اگر اس کے باڈی کے اندر بیماری موجود نہیں ہے، پری ڈسپوزیشن نشے کی بیماری کی نہیں ہے، تو وہ نشے کرے گا، تھوڑے بہت چھوڑ بھی دے گا، کبھی پھر کر لے گا، کبھی تھوڑے بہت ساری عمر کرتا رہے گا، لیکن اسے کبھی بھی علاج کی ضرورت نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے، بالکل بہت اچھی آپ نے مثال دی ہے. میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ ایک تو یہ جو ورد اور وظیفے انسان کرتا ہے جو کہ اس کے فالس بلیف ہوتے ہیں یا جو بیماری کے ایڈکٹیو برین کے فالس بلیف ہوتے ہیں، ان سے وہ علاج سے دور جاتا ہے. لیکن اگر ایک دفعہ کوئی شخص علاج میں آ جاتا ہے تو کیا اس وقت بھی یہ جو ورد ہیں، یہ خاص قسم کے جاپ ہیں، یہ اس کے ٹریٹمنٹ کو سبوتاج کرتے ہیں یا اس کی ریکوری کو ڈیمیج کرتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے. جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ سب سے پہلی چیز جو کہ پیشنٹ کا برین بار بار اسے بتاتا ہے کہ یہ جو مسائل ہیں زندگی میں یہ شراب یا دیگر نشوں کی وجہ سے نہیں ہیں، ان کا کنیکشن کہیں باہر ہے اور وہ ہمیشہ ان ریزنز کو باہر تلاش کرنے میں مصروف رہتا ہے اور وہی ریزن وہ فیملی کو بھی دیتا ہے. سیکنڈلی وہ اس سے تھوڑا ایک سٹیپ اور آگے بھی بڑھ جاتا ہے. وہ نہ صرف انہیں مسائل کی جڑ نہیں سمجھتا بلکہ وہ ان نشوں کو اپنے مسائل کا حل بھی کنسیڈر کرنے لگتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو اس کی زندگی میں مسائل ہیں انہیں حل کرنے کا جو واحد طریقہ ہے وہ مزید نشہ کرنا ہے. سو وہ اس کی وجہ سے بھی مزید نشوں کی طرف جاتا ہے. جیسے اگر کوئی شخص کہ کسی کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے اور وہ آلریڈی انڈر دی انفلوئنس تھا تو لڑائی کے بعد وہ پہلا کام کرے گا کہ وہ اور مزید نشہ کرے گا تاکہ وہ جو غصہ ہے لڑائی والا اس سے بھی حل کرنے کے لیے وہ نشوں کا ہی سہارا لے گا. سو مریض کو یہ سکھانا کہ یہ جو نشے ہیں یہ کوئی مسائل کا حل نہیں ہیں، یہ اصل میں مسائل کی جڑ ہیں یا انہی کی وجہ سے مسائل جو ہیں وہ پنپنے کی طرف جاتے ہیں، یہ چیز ماننا اس کے لیے قدرے مشکل کام ہے. اسی وجہ سے وہ علاج کے اندر اگر نہیں آیا تب بھی، اور اگر وہ علاج میں موجود ہے وہ بار بار سلپ اوے کرتا رہتا ہے حقیقت سے، کہ حقیقت کو ماننے کی بجائے بار بار وہ اس کا ذہن چونکہ کافی ریپیٹیڈلی پریکٹس کر چکا ہوتا ہے اور ان چیزوں پہ اس کا کافی پکا یقین ہوتا ہے. سو ٹریٹمنٹ کے اندر جب بھی کوئی شخص آئے گا علاج کو وہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے کہ ہاں میں کر رہا ہوں، لیکن دماغ کے کونے خدروں میں کہیں نہ کہیں یہ بلیف جو ہیں، کہیں نہ کہیں یہ جو منتر ہیں یہ ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں اور وہ بار بار ان چیزوں کی طرف جاتا ہے. اپنے علاج کو بعض اوقات سیبوٹیج کرتا ہے یا علاج میں آنے میں جو ممانعت پیش آتی ہے بیسیکلی وہ یہی چیز ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ نشے ہی اس کے مسائل کا حل ہیں. تو جب وہ اپنے مسائل کو خود حل کر سکتا ہے بائی یوزنگ ڈرگس تو پھر اس کو علاج میں جانے کی ضرورت کیا ہے. پھر کسی اور کو پین زیادہ تر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فیملی کو پرابلم ان سے ہو رہی ہے تو فیملی علاج کے اندر جائے. اور بعض اوقات جب فیملی اپنی کاؤنسلنگ شروع کرتی ہے اور پیشنٹ ابھی گھر کے اندر نشے کر رہا ہوتا ہے اور فیملی انہیں بتاتی ہے کہ ہم کاؤنسلنگ کے لیے جا رہے ہیں جو کہ آپ کے اس نشے کی وجہ سے جو تکلیف ہمیں پہنچتی ہے اس کی وجہ سے ہم جا رہے ہیں، تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں میں تو آپ کو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ آپ کو علاج کی ضرورت ہے. اچھا کیا آپ لوگوں نے کہ آپ گئے اور اب جاتے رہیے گا، اپنے آپ کو درست کر لیں. مطلب کہ میرے نشوں کو چھوڑ کر آپ لوگوں کے جو رویے خراب ہیں انہیں آپ درست کرنے کی طرف جائیں اور میرے نشوں کو آپ ایکسیپٹ کرنے کی طرف جائیں. سو یہ چیز بھی بار بار مریض کا ذہن دہراتا ہے کہ نشے جو ہیں یہ ہی اس کے مسائل کا حل ہیں. تیسری ایک اہم چیز جو کہ ہر نشے کے مریض میں آپ کو دیکھنے میں نظر آئے گی کہ ہر نشے کا مریض یہ سمجھتا ہے کہ وہ دوسروں سے بہت مختلف ہے، دوسروں سے وہ بہت سمارٹ ہے اور دوسروں جیسا اس کے حالات نہیں ہیں، دوسروں جیسے اس کے حالات نہیں ہیں. یعنی اگر
کسی شخص کی جاب ابھی چل رہی ہے تو وہ کہے گا کہ میں نشے کا مریض نہیں ہوں، میں کافی بہتر ہوں ان لوگوں سے جو کہ اسٹریٹ ایڈکٹس ہیں، ان لوگوں سے جس کے پاس جاب نہیں ہے۔ اگر اس کی شادی چل رہی ہے سم ہاؤ اور وائف چیزوں کو مینیج کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں کافی دوسروں سے مختلف ہوں، میری ابھی حالت اتنی خراب نہیں ہوئی ہے جتنی کہ ان لوگوں کی ہوئی ہے جن کی بیویاں انہیں چھوڑ کے جا چکی ہیں۔ اس کے علاوہ مریض کا ذہن اس کو یہ بھی بتاتا ہے کہ دیکھو اگر تمہارے پیرنٹس تمہیں اپنے گھر میں رکھے ہوئے ہیں، تمہیں کھانا پوچھتے ہیں، تم ان سے پیسے ڈیمانڈ کرتے ہو تو وہ تمہیں دے دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ میرے حالات ابھی اتنے زیادہ خراب نہیں ہیں، حالات اس شخص کے زیادہ خراب ہیں جس کے پیرنٹس نے اسے کک آؤٹ کر دیا ہے گھر سے اور اسے گھر میں رہنے کے لیے اب وہ شیلٹر پرووائڈ نہیں کرتے۔ پیشنٹ کا برین ہمیشہ کمپیئر کرتا رہتا ہے خود کو اور دوسرے نشہ کرنے والوں کو۔ ایون جب بھی مریض علاج کے اندر آتے ہیں اور گروپ سیٹنگ میں بیٹھے ہوتے ہیں تو بعض اوقات وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ جو ہے، یہ جو اتنی تباہیاں بتا رہا ہے یہ ضرور نشے کا مریض ہے، لیکن چونکہ میں نے ابھی وہ تباہیاں ایکسپیرینس نہیں کی تو اس کا مطلب ہے کہ پھر میں نشے کا مریض نہیں ہوں۔ وہ ہمیشہ کمپیریزن کے اندر پڑا رہتا ہے اور خود کو کمپیئر کر کے تسلی اس کا ذہن اسے دیتا رہتا ہے کہ ابھی تم نشے کے مریض نہیں ہو، ابھی تمہارے حالات اچھے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں نشے کا مریض اس کو سمجھا جاتا ہے جو بالکل سٹریٹس کے اوپر بیٹھا ہو۔ جو سٹریٹس ایڈکٹس ہیں ان سے بھی کبھی آپ جا کر پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے حالات ابھی اتنے خراب نہیں ہیں، چونکہ میرا باڈی سروائیو کرتا ہے، میں دن کو مانگ لیتا ہوں، تھوڑی مزدوری کر لیتا ہوں کبھی اور اپنا نشہ رات کو کر لیتا ہوں، حالات تو اس شخص کے زیادہ خراب ہیں جو میرے سامنے لیٹا ہوا ہے اور جس کے لیور کو السر، لیور سورائسس ہو چکا ہے اور وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ کوئی محنت مزدوری کر سکے، وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ کسی سے پیسے مانگ سکے اور اپنا نشہ جو ہے وہ پورا کر سکے۔ ٹھیک، آپ دیکھ لیں کہ کس قدر ڈیسپریٹ کمپیریزن ہے جو کہ نشے کے مریضوں کا ذہن ہر وقت تانے بانے میں لگا رہتا ہے اور کرتا رہتا ہے اور انہیں یہ تسلی تشفی دیتا رہتا ہے کہ ابھی حالات تمہارے تھوڑے بہتر ہیں، ابھی تم نشوں کی طرف جو ہے وہ جا سکتے ہیں۔ اور مین مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیماری کو پناہ میں رکھیں یا محفوظ رکھیں، مین پرپز ہی بیماری کو کنٹینیو رکھنا ہوتا ہے۔ اس میں حالت جتنی بھی خراب ہو رہی ہے اس کو وہ نظر نہیں آئے گی کیونکہ اس کا برین خود کو تسلیاں دیتا رہتا ہے کہ ابھی چند دن ٹھیک ہو تم، ابھی تم نے اگر 2 دن نشہ نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ اب تم نشے کے مریض نہیں ہو، اب تم ٹھیک ہو، اب تم اور نشے کر سکتے ہو، اب تم زیادہ کنٹرول میں ہو، اب تمہارا خود پہ اختیار ہے، اب تم نشوں کو اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہو۔ یہ کمپیریزن جو ہے وہ ہر ٹائم پیشنٹ نہ صرف اپنے آپ کو دیتا رہتا ہے بلکہ جب فیملی بھی سوال اٹھاتی ہے کچھ چیزوں پہ، کچھ ایسے ایونٹس پہ جو کہ وہ ان کے لیے امبیرسنگ ہوتے ہیں یا ڈیمیجنگ ہوتے ہیں یا تکلیف دہ ہوتے ہیں، تو وہ انہیں بھی تسلی دیتا رہتا ہے کہ میرے حالات کافی بہتر ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جو لوگ سڑکوں پہ پڑے ہوتے ہیں وہ نشے کے مریض ہوتے ہیں۔ سڑکوں والے مریضوں کے پاس آپ جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ میرے حالات کافی خراب ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ابھی یہ جو کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا وہ نشے کر کے یا جس نے جو انجیکشن لگاتا ہے اس کے حالات زیادہ خراب ہے۔ ایون پیشنٹ نشوں کو بھی کمپیئر کرتے رہتے ہیں، شراب پینے والا خود کو زیادہ اچھا سمجھتا ہے اس شخص سے جو کہ ہیروئن کرتا ہے، ہیروئن کرنے والا خود کو تھوڑا بیٹر کنسیڈر کرتا ہے اس شخص سے جو کہ ابھی گھر کے اندر ہے اور گھر سے باہر ابھی گھر والوں نے نہیں نکالا ہوا۔ اسی طرح سے جو چرس پینے والے ہیں وہ خود کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں ہیروئن کرنے والوں سے یا کوکین کرنے والوں سے۔ یہ سلسلہ جو ہے یہ کہیں پہ بھی رکنے والا نہیں ہے، انٹل انلیس کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو تبھی یہ سلسلہ رکنے کی طرف جائے گا۔ یہ کمپیریزن جو ہے چلتا رہتا ہے۔ ایون دو کہ میں نے کچھ مریض ایسے بھی دیکھے جو ٹریٹمنٹ سینٹر سے باہر جانے کے بعد سگریٹ کے اوپر اس قسم کے ڈینائل یا اس قسم کی تھاٹس کو فیملی کے ساتھ ایکسچینج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ایٹ دیٹ ٹائم جب میں بڑے ڈرگس کرتا تھا اس سے تو اب میں بہتر ہوں کہ میں سگریٹ پی رہا ہوں، سو آپ اس کو ایکسیپٹنس دے دیں کہ یہ تو میرے مسئلے کا حل ہے، اس کی وجہ سے میں بڑے ڈرگ میں نہیں جاؤں گا۔ حالانکہ سائنس یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ سگریٹ آپ لیں گے تو آپ بڑے نشوں میں واپس بڑی تیزی سے جائیں گے۔ در حقیقت بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص نشے کا مریض ہوتا ہے اور وہ اسموکنگ بھی کر رہا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ ایسے بھی الکوہل پینے والے ہیں جو کہ اسموکنگ نہیں کرتے یا وہ چھوڑ چکے ہوتے ہیں، صرف شراب کے نشے ہی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر مریض ہمارے پاس جو آتے ہیں وہ نشوں کے ساتھ ساتھ سگریٹ بھی کافی بڑی مقدار میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ سگریٹ کے حوالے سے بھی ان کا جو یوز ہے وہ ایڈکٹیو ہوتا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ جب مریض نشے کا علاج کروا لیتا ہے تو
اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ چونکہ اب آپ کے جسم کے اندر یہ ڈیزیز ڈیولپ ہو چکی ہوئی ہے، جب بھی آپ نشہ کریں گے یہ خرابی کی طرف ہی آپ کو لے کر جائے گا۔ نشے کی بیماری جو ہے یہ پروگریسو بھی ان نیچر ہے، سو اب آپ کو پہلے جتنے سال لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی دوبارہ اپنی زندگی خراب کرنے کے لیے، بلکہ آپ ود ان ڈیز پہلے سے بڑی مقدار میں نشہ استعمال کرنا شروع کریں گے اور پہلے سے زیادہ ڈیمیجز کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا۔ سگریٹ کے بارے میں چیز یہ ہے کہ کچھ پیشنٹ سگریٹ کے ساتھ اپنی ریکوری کو سم ہاؤ مینٹین کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یا وہ رکھ سکتے ہوتے ہیں، لیکن سارے پیشنٹ ایسا نہیں کر سکتے۔ سو جب ہم ایبسٹیننس کی بات کرتے ہیں تو سائنس بھی یہی کہتی ہے، انٹرنیشنل جو ادارے ہیں ڈرگ ایڈکشن ٹریٹمنٹ کے اوپر وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ایبسٹیننس سے مراد ہے ہر طرح کے موڈ آلٹرنگ ڈرگس کو چھوڑنا، انکلوڈنگ سگریٹس، انکلوڈنگ پرسکرپشن پلز جو ہیں وہ بھی آپ کا موڈ آلٹر کرتی ہیں، تو انہیں بھی آپ نے نو کہنا ہے، ان کے ساتھ بھی آپ نہیں کیری کر سکتے۔ سو یہ ڈیلیما ابھی کافی ٹریٹمنٹ ماڈلز کے اندر بھی ہے، ٹریٹمنٹ سینٹرز کے اندر بھی ہے، اس کے علاوہ ان لوگوں کے اندر بھی جو کہ ریکوری کی بہت ساری موومنٹس کے ساتھ منسلک ہیں۔ یہ ڈیلیما بہرحال ابھی ہے کہ سگریٹ کو کیری کیا جا سکتا ہے، اور اگر آپ ریکوری میں رہنا چاہتے ہیں تو نشے نہ کریں، لیکن سگریٹ پی کر آپ تھوڑا بہت اپنے دل کو تسلی دیے رکھیں اور اپنی زندگی کو مثبت بنانے کا سفر رکھ سکتے ہیں جاری۔ بہت سارے پیشنٹ رکھ بھی سکتے ہیں، لیکن ایسے پیشنٹس میں ایک بہت بڑی تعداد ان پیشنٹس کی ہے جو کہ سگریٹ کے ساتھ بھی سسٹین نہیں کر سکتے اور وہ الٹیمیٹلی واپس نشوں کی طرف جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جیسے بہت سارے لوگوں سے نیشنلی انٹرنیشنلی میری ملاقات ہوتی رہتی ہے جو کہ نشے کی بیماری میں مبتلا تھے، اور اب نہ صرف انہوں نے نشوں کو چھوڑا بلکہ سگریٹ کو بھی چھوڑا اور اپنی زندگیاں بہتر بنا لی۔ ایسے لوگ جو کہ 20 ایئرس کی ریکوری کو انجوائے کر رہے ہیں، 30 ایئرس کی ریکوری کو انجوائے کر رہے ہیں، ایون 45 ایئرس کی ریکوری کو انجوائے کر رہے ہیں، دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ وہ لوگ کہیں نہ کہیں یہ فیصلہ آگے بڑھ کے لائف میں ضرور کرتے ہیں کہ انہوں نے سگریٹ بھی چھوڑنا ہے اور سگریٹ بھی نہیں پینا، اور وہی لوگ جو ہیں وہ اپنی ریکوری کو پھر سسٹین کرنے میں کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ لیکن جو لوگ سم ہاؤ سگریٹ نشے چھوڑنے کے بعد ریکوری کے اندر اگر رہنا چاہتے ہیں اور وہ سگریٹ کا شغل بھی ساتھ جاری رکھنا چاہتے ہیں، اگر لائف میں آگے بڑھ کر وہ یہ فیصلہ نہیں کرتے کہ انہوں نے سگریٹ چھوڑنا ہے، تو پھر 10 سال کے بعد بھی وہ واپس نشوں کی طرف جا سکتے ہیں، 15 سال کے بعد بھی وہ واپس نشوں کی طرف جا سکتے ہیں۔ سو جلد یا بدیر انہیں یہ فیصلہ کرنا ہی پڑتا ہے کہ سگریٹ کے ساتھ ان کا گزارا نہیں ہے۔ اگر وہ نہیں کریں گے تو الٹیمیٹلی نشوں کی طرف جانے والا راستہ جو ہے وہ کھلا ہی رہتا ہے۔ ہم یوزلی اپنے اس پلیٹ فارم سے یہ پروموٹ کرتے ہیں کہ تمام موڈ آلٹرنگ ڈرگس کے اندر سگریٹ بھی شامل ہے، پرسکرپشن پلز بھی شامل ہیں، سو آپ نے ان تمام چیزوں کو چھوڑنا ہے اگر آپ اپنی ریکوری کو زندگی بھر کی ریکوری بنانا چاہتے ہیں اور زندگی میں بہتر لمحات انجوائے کرنا چاہتے ہیں۔ بالکل، بہت شکریہ۔ مجھے یقین ہے ناظرین آپ کو میڈم کی گفتگو سے ان چیزوں کا ضرور اندازہ ہوا ہوگا کہ ایسے کون سے ٹریپس ہیں جو مریض کو نہ صرف علاج سے دور رکھتے ہیں، وہ جو بار بار اپنی زبان سے آپ کو وہ توجیحات پیش کرتا ہوا نظر آتا ہے، جن کے تھرو نہ صرف آپ اس وہم کا شکار ہوتے ہیں کہ یہ کوئی اس کے اپنے ہاتھ میں ہے یا یہ ان چیزوں کو ٹھیک کر لے گا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ علاج کی پروٹوکولز کو بھی نبھاتا نظر نہیں آتا۔ ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ایڈکٹیو برین کے ایسے کون سے منتر ہیں، ایسے کون سے جاپ ہیں جو کہ کوئی بھی مریض کرتا ہے تاکہ وہ اپنی بیماری کو محفوظ رکھ سکے اور پھر اس بیماری کے علاج سے دور رہ سکے۔ سو میڈم ایسی کون سی چیزیں ہیں جن کو ہم ابھی ڈسکس کر رہے تھے، کیا کچھ چیزیں ابھی اور بھی ہیں؟ ایک تو میں پہلے کو ہی تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہوں گی کہ یہ جو ٹرمینل یونیکنیس ہے، یا مریض یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دوسروں سے مختلف ہیں، ہمارے حالات دوسروں سے مختلف ہیں، اور اگر میں ٹیبلٹس لیتا ہوں یا پرسکرپشن پلز لیتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے اس سے ہیلپ تھوڑی ملتی ہے اور میرا سٹریس مینیج ہو جاتا ہے، تھوڑا پیس آف مائنڈ مل جاتا ہے اور میں سپورٹ کے کام کاج کرنے کے قابل ہو جاتا ہوں۔ میں چونکہ ایجوکیٹڈ شخص ہوں یا میں ان پڑھ ہوں، تو مین چیز یہ سمجھنے کی ہے کہ نشے کی بیماری کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنی ایجوکیٹڈ ہیں یا آپ بالکل بھی پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ کا سوشل اکنامک سٹیٹس کیا ہے، نشے کی بیماری کو اس سے بھی فرق نہیں پڑتا، آپ بہت اچھے انسان ہیں یا آپ بہت روڈ انسان ہیں، نشے کی بیماری کو اس سے بھی فرق نہیں پڑتا۔ کسی بھی پرسن سے کوئی نشے کی بیماری
تشکیل نہیں پاتی، بلکہ نشے کی بیماری کسی بھی شخص کو ہو سکتی ہے، کوئی کالا ہے، گورا ہے، عربی ہے، اجمی ہے، پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، جب بھی نشے کی بیماری کسی کو ہوگی تو یہ تمام کے تمام پروسیسز میں سے وہ شخص گزرے گا، اس میں پڑھے لکھے یا ان پڑھ کی بھی کوئی تمیز نہیں ہوگی۔ اچھا، جب ہم ایسی منتر یا ورد کی بات کر رہے ہیں جو کہ نشے کا مریض بار بار دہراتا رہتا ہے اور وہی چیزیں وہ لاؤڈلی بھی بعض اوقات دوسروں کو جسٹیفائی کرنے کی طرف جاتا ہے، سو بعض اوقات نشے کے مریض یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس نشے کرنے کے لیے کافی وقت ہے، ابھی میری ہیلتھ اجازت دیتی ہے کہ ابھی میں مزید نشے کر سکتا ہوں۔ خاص طور پہ یہ جو منتر یا ورد ہے یہ ارلی سٹیجز جو بیماری کی ہوتی ہیں اس کے اندر موجود لوگ جو ہے وہ کافی دہرا رہے ہوتے ہیں کہ ابھی میرے حالات خراب نہیں ہوئے، ابھی میرا جسم اجازت دیتا ہے، ابھی میں نشوں کو ہینڈل کر سکتا ہوں، ابھی میرے حالات جو ہیں وہ دوسروں جیسے نہیں ہیں یا ابتر نہیں ہیں، ابھی میں سیڑھیاں اگر بغیر سانس چڑھے جو ہے وہ چڑھ سکتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں نشے کر سکتا ہوں، ابھی اگر میرا جاب بہت اچھا ہے اور میں اچھا کما لیتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں نشے کر سکتا ہوں۔ سو پیشنٹ ہمیشہ یہی سمجھتا ہے کہ اس کے پاس کافی ٹائم ہے نشے کرنے کے لیے، جسم اس کا اجازت دیتا ہے، ابھی سوشل اس کے جو حالات ہیں وہ بھی بہتر ہیں اور وہ نشوں کو کیری کر سکتا ہے۔ سو کہیں نہ کہیں کیا ہم انتظار کرتے رہتے ہیں کہ جب ڈیتھ جو ہے وہ ہماری ہو تو تبھی ہم نشوں کو چھوڑنے کی طرف جائیں؟ جتنا ارلی ہم علاج کا فیصلہ کریں گے اتنا ہمارے ریکوری میں جانے کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر ہم بہت دیر کے بعد 20 سے 30 سال اپنی زندگیاں نشے کی بیماری میں خراب کر کے علاج کی طرف جاتے ہیں، سو بہت سارے ایسے ڈیمیجز ہوتے ہیں جو کہ ایڈکٹڈ برین میں کنٹینیوسلی اگر کوئی لمبے عرصے تک نشے استعمال کرتا ہے تو بہت زیادہ ڈیمیجز جو ہیں وہ کافی ٹائم کے بعد ریورس ہو سکتے ہیں، اور کچھ ڈیمیجز ایسے بھی اس میں ہوتے ہیں جو کہ پھر ریورسیبل نہیں ہوتے، آپ کو انہی چیزوں کے ساتھ پھر اپنی لائف جو ہے وہ آگے گزارنی ہوتی ہے۔ سو ایک تو یہ چیز ہے کہ کبھی بھی یہ انڈرسٹینڈ نہیں کرنا چاہیے جو کہ مریض کا ذہن بار بار اسے تسلی دیتا ہے کہ ابھی کافی زیادہ وقت جو ہے وہ موجود ہے آپ کے پاس۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور جو منتر ہے وہ مریض کا ذہن بار بار دہراتا رہتا ہے کہ جب بھی میں نشہ کرتا ہوں تو میں بہتر شخص بن جاتا ہوں، کیونکہ نشے کے کچھ پازیٹیو فوائد بھی ہیں۔ پازیٹیو فوائد چونکہ ایک ڈرگ ہے، جو نشہ ہے وہ ڈرگ ہے، سو اس کی جو پازیٹیو پراپرٹیز یہ ہیں کہ اگر آپ شراب پیتے ہیں تو آپ کا کانفیڈنس لیول تھوڑا بہتر ہو جاتا ہے، آپ کے اندر انہیبیشنز جو ہیں وہ ختم ہونے کی طرف جاتی ہیں۔ اسی طرح پرسکرپشن پلز بھی اگر کوئی یوز کرتا ہے تو یہی سیم افیکٹ ہوتے ہیں۔ اگر کوئی چرس استعمال کرتا ہے اور اسے ریسنگ تھاٹس کا بہت زیادہ سامنا ہے تو اس کی تھاٹس تھوڑی سٹیبل ہونے کی طرف جاتی ہیں، تھاٹس کی بمبارٹمنٹ اس کے ساتھ نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی کوکین استعمال کرتا ہے تو کوکین اسے فوری طور پہ ہائپر ایکٹیو بنانے کی طرف جاتی ہے۔ سو یہ جو مثبت چیزیں ہیں، بعض اوقات مریض سمجھتا ہے کہ اگر میں نشہ چھوڑوں گا تو پھر میں اتنا فنیئر نہیں رہوں گا، اتنا سمارٹ نہیں رہوں گا، اتنا انٹریکٹ لوگوں کے ساتھ نہیں کر سکوں گا، اتنا ایکٹیو رول پلے لائف کے اندر شاید نہیں کر سکوں گا اگر مجھے یہ نشے چھوڑنے پڑے، کیونکہ تھوڑا نشہ کرنے سے میرے اندر یہ پازیٹیو چیزیں یا میرے اندر یہ مثبت خصوصیات مجھے نظر آتی ہیں۔ سو اگر میں یہ خصوصیات کیری کرنا چاہتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے نشہ کرنا جاری رکھنا چاہیے۔ اگر میں نہیں رکھوں گا تو پھر لوگ مجھے پہلے کی طرح پرسیو نہیں کریں گے، کیونکہ نشوں کے بغیر میرا کانفیڈنس نہیں ہے، نشوں کے بغیر میں زیادہ جوکس کریک نہیں کر سکتا، نشوں کے بغیر میں سمارٹ نظر نہیں لوگوں کو آتا۔ سو یہ بھی بعض اوقات ڈر لگا رہتا ہے نشے کے مریضوں کو کہ نشوں کے بغیر جو وہ زندگی ہوگی وہ بڑی ہی ڈل ہوگی، اس میں کوئی زیادہ ایکٹیویٹی کرنے کے لیے نہیں ہوگی، بڑی ہی بے رنگ ہوگی، بڑی ہی بے مزہ لائف ہوگی۔ نشے کی اسمال کوانٹیٹیز کی جو مثبت چیزیں کوئی بھی شخص ایکسپیرینس کرتا ہے، نشے کا مریض وہی چیزیں جب لارج کوانٹٹی میں نشوں کو لینا شروع کر دیتا ہے تو وہ ساری کی ساری چیزیں گریجولی ڈمینش ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ اگر کوئی شراب بہت زیادہ استعمال کرنے کی طرف جاتا ہے تو یہ ڈپریشن کاز کرنے کی طرف بھی جاتی ہے، اس کو لونلی نیس کی طرف لے کر جاتی ہے، آئسولیشن کے اندر پیشنٹ جو ہے وہ چلا جاتا ہے اور لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طرح سے جو چرس پیتا ہے شخص، اگر اس کی تھاٹس کو تھوڑی سٹیبلٹی ملتی ہے، تھوڑی کم تھاٹس اسے آتی ہیں جو کہ تھاٹس کی بمبارٹمنٹ کو وہ روکتا ہے، لیکن جب لارج کوانٹٹی میں یہی چرس لینا پڑتی ہے تو یہ آپ کے اندر سائیکوسس جو ہے اس کو بھی
सरफेस के ऊपर लेकर आ सकती है। इसी तरह कोकेन अगर आप थोड़ी बहुत इस्तेमाल करते हैं और आप सारी रात पार्टी अच्छी इंजॉय कर सकते हैं। कोकेन की जो लार्ज क्वांटिटीज़ हैं ये आपके अंदर पैरानोया क्रिएट करती हैं, आपको शक होने लगता है कि दूसरे लोग आपके खिलाफ हैं, वो आपको मारना चाहते हैं या वो आपसे कोई फ़ायदे उठाना चाहते हैं, कोई एडवांटेजेस लेने की तरफ जाना चाहते हैं। सो किसी भी नशे की जो लार्ज क्वांटिटी है, जो कि नशे के मरीज़ों की मजबूरी होती है जिस्मानी, जब वो लेने की तरफ जाते हैं तो फिर ये थोड़े बहुत फ़वाइद जो नशों के नज़र आते हैं, जो साइंटिफिक हैं, वो ख़त्म होने की तरफ जाते हैं। ना सिर्फ वो फ़वाइद ख़त्म होते हैं बल्कि नशे की बीमारी का तोहफ़ा भी उन्हें बिन मांगे मिल जाता है और एक डबल जेपडी हो जाती है कि जिसमें आप नशे भी कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगियों को भी तबाह करने की तरफ लेकर जा रहे हैं। सो ये मंत्र या ये विर्द जो है, ये नशे के मरीज़ जो है ये साइलेंटली भी दोहराते चले जाते हैं। यही चीज़ें हैं जो कि उन्हें इलाज में जाने में रुकावट का बाइस भी बनती हैं, और अगर कोई शख्स इलाज के अंदर जाता है तो इलाज को अच्छे तरीके से करने में रुकावट का बाइस बनती हैं। या बाज़-औक़ात अगर कोई शख्स रिकवरी में है तो बार बार उसके जहन में जब यही चीज़ें आएंगी तो उसको लगेगा कि थोड़ा बहुत नशा वो कर सकता है या उसको चोरी छुपे कर लेना चाहिए, और जब वो एक आध दफ़ा चोरी छुपे नशा करेगा तो फिर जल्द नशे की तलब और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि बीमारी प्रोग्रेसिव है, ये ज़िंदगी भर आपके साथ रहनी होती है। सो वो दोबारा बड़ी मिकदार में नशों को इस्तेमाल करेगा और दोबारा से नशे की बीमारी की जो एक्टिव स्टेज है उसे फेस उसे करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैडम, इससे पहले कि मैं अपने नाजरीन के सवालों की तरफ बढ़ूँ, क्योंकि बहुत सारे सवाल हमें लास्ट प्रोग्राम में भी मिले और आज भी मैं आपको एक ऑफ़र देना चाहती हूँ नाजरीन कि अगर हमारे इस मौजू से मुतालिक कोई भी चीज़ अगर आप जानना चाहें तो आप कमेंट्स के ज़रिए हम अपना सवाल भेज सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि लास्ट प्रोग्राम में भी बहुत सारे सवाल ऐसे थे जो कि हमारे मौजू से हटके थे। गो कि हम उनका जवाब ज़रूर आपको देंगे, लेकिन कोशिश ही कीजिए कि हमारे मौजू से मुतालिक सवाल ही इस प्रोग्राम में भेजा करें। मैं चाहती हूँ कि आपने ये जो मंत्रा हमें बताया, ये जो विर्द या वजीफ़े बताए हैं जिनका कि पेशेंट की बीमारी को बहुत फ़ायदा है और उसके इलाज को बहुत नुकसान है, तो फिर ऐसी चीज़ें जब पेशेंट यूज़ कर रहा होता है तो फिर उनका हल फैमिली के एंड पे क्या है? क्योंकि आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आपने पेशेंट्स के लिए तो स्ट्रेटजीज़ बताई हैं कि उन्हें फिर आइडेंटिफाई करना चाहिए कि ये एडिक्टिव ब्रेन की कोई थॉट है, लेकिन आपने फैमिली के लिए अभी तक कुछ नहीं बताया कि फैमिली को फिर क्या करना चाहिए। अच्छा, बुनियादी चीज़ फैमिली के सीखने की ये है कि उन्हें ये समझ जाना चाहिए कि जिस पेशेंट पर वो आस लगाए बैठे हैं कि ये किसी दिन सोचेगा, समझेगा और कोई इंसाइट इसके अंदर डेवलप होगी और ये अपनी ज़िंदगी को बदलने का फैसला करेगा। पेशेंट ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। अगर करेगा तो तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, जब कभी उसको ये ज़रूरत महसूस हो कि उसे इस बीमारी के इलाज में जाना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहिए। नशे के मरीज़ का ब्रेन जो है वो बीमार है। आप किसी बीमार जहन से ये तवक्को नहीं कर सकते कि वो कोई हेल्दी फैसले करने की तरफ जाएगा। सो हेल्दी फैसले जो हैं वो मरीज़ के इर्द गिर्द जो फैमिली मेम्बर्स हैं जो नशे नहीं करते और उनकी ज़िंदगी में कुछ कामयाबियां भी मौजूद हैं। सो नशे की बीमारी के इलाज का जो फैसला है वो उन्हीं हेल्दी माइंड्स को करना है जो पेरेंट्स की सूरत में उसके इर्द गिर्द मौजूद हैं, सिबलिंग्स की सूरत में मौजूद हैं, बाज़-औक़ात बच्चों की सूरत में मौजूद हैं या स्पाउस की सूरत में मौजूद हैं। हेल्दी फैसले जो हैं वो हेल्दी माइंड से ही होते हैं। सबसे पहली चीज़ के इलाज में ले जाने का फ़ैसला जो है वो इर्द गिर्द मौजूद लोगों के जहनों में आना चाहिए, और ना सिर्फ आना चाहिए बल्कि उसके ऊपर कोई प्रोसेस भी शुरू कर दें कि इलाज में कैसे इसको लेकर जाया जा सकता है। फैमिली इंटरवेंशन एक ऐसा तरीका है जिसमें आप पेशेंट के साथ एक सिटिंग करते हैं सारे फैमिली मेम्बर्स मिलकर, और उसको नशे में होने वाले तमाम नुकसानात वन बाय वन उसके सामने आप प्रेजेंट करते हैं रिस्पेक्टफुली, कंसर्न के साथ, मोहब्बत के साथ। तो पेशेंट फॉर द टाइम बीइंग ये असेस कर लेता है कि ये तमाम लोग जो मुझसे बात कर रहे हैं ये मेरे नशे पे उंगली नहीं उठा रहे, बल्कि ये बात कर रहे हैं कि ये कोई बीमारी है और इसके इलाज की ज़रूरत है और ये मुझे इलाज में लेकर जाना चाहते हैं। पेशेंट फिर अपने इलाज की तरफ शामिल होने में आमादगी ज़ाहिर करता है। बुनियादी नुस्खा ये है फैमिली के लिए कि वो इसको कोई वन टाइम कॉन्वर्सेशन कंसिडर ना करें,
یہ بار بار کرنے والی کوئی کام ہے جس میں آپ بار بار اپنے مریض سے بات کرتے ہیں اور اس کو اس چیز پہ باور کرواتے ہیں کہ جو نشے کر کے تم اپنی زندگی خراب کر رہے ہو وہ تم جان بوجھ کے نہیں کر رہے. نشہ مسئلہ نہیں ہے بلکہ نشے کی بیماری جو اس کے جسم میں ڈیولپ ہو چکی ہے وہ اصل مسئلہ ہے جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. زیادہ تر فیملی ممبرز جو ہیں وہ نشے کو مسئلہ کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں کہ نشے پہ بار بار انگلی اٹھانا کہ تم نے نشہ کیا, تم نشے کر رہے ہو, نشوں کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. سو نشوں کی وجہ سے نہیں بلکہ نشے کی بیماری کی وجہ سے ہو رہا ہے. جب بھی پیشنٹ سے بات کریں تو اس کی بیماری کے اوپر بات کریں, نشے کے اوپر انگلی اٹھانا چھوڑ دیں. اگر آپ بیماری کے اوپر بات کریں گے تو مریض آپ کی بات سننے کی طرف جاتا ہے. سو فیملی انٹرونشن وہ طریقہ ہے جو کہ مریض کو علاج کی طرف آمادہ کرتا ہے اور علاج میں لے کر آتا ہے. علاج میں آنے کے بعد بھی بار بار پیشنٹ اپنے منہ سے ایسی باتیں کرتا ہوا نظر آتا ہے جو کہ فیملی ممبر کو یہ انڈرسٹینڈ کرنے میں ہیلپ دیتی ہیں کہ ابھی تک اس کے بلیفز جو ہیں یا ابھی تک اس کا ذہن جو ہے یہ پرانے ورد ہی کرتا ہوا کبھی کبھار نظر آتا ہے. سو فیملی اس سے نیگوسیشنز کر سکتی ہے, بیماری کے بارے میں بار بار بات کر سکتی ہے, اس کے رویوں کے اوپر بات کر سکتی ہے, اور فیملی کوئی ہر ایونٹ کے درمیان جو کڑی ہے وہ اس کو دکھانے کی کوشش کرتی ہے تاکہ مریض یہ انڈرسٹینڈ کر لے, یہ دیکھ لے کہ جتنے بھی مسائل اس کی زندگی میں ہیں اس کی وجہ کوئی ایکسٹرنل فیکٹرز نہیں ہے بلکہ اس کی نشے کی بیماری ہے جو ابھی تک چل رہی ہے اور جس کے بارے میں اسے کچھ فیصلے کرنے کی ضرورت ہے, کچھ سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے. اور فار دا ٹائم بینگ فیملی جو کہہ رہی ہے اس کو اگر وہ صرف فالو ہی کر لے تو اس سے بھی اسے کافی ہیلپ ملے گی. یعنی خود سے خود نہ بھی کوئی اسٹریٹجی ڈیولپ کرے بلکہ دوسرے جو اسٹریٹجیز دے رہے ہیں ان پر چلنے کی طرف جائے, یہی فی الحال وہ کر سکتا ہے. پیشنٹ کے ذہن سے یہ تمام جو ورد ہیں اگر ہم کہیں کہ یہ ہم کھرچ کے نکال دیں تو یہ تھوڑا لمبا کام ہے. ممکن تو ہے لیکن یہ تھوڑا لمبا کام ہے جس میں پیشنٹ بارہا جب وہ ایسی باتیں کرتا ہے تو اسے کوئی نہ کوئی آگے سے بہتر جواب ملنے کی طرف جاتا ہے جو فیملی دے سکتی ہے. علاج کے اندر ہے تو کاؤنسلر اسے دے سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے جب بار بار اس کی اس چیز کو کنفرنٹ کیا جاتا ہے پازیٹیولی رسپیکٹ کے ساتھ اور دکھایا جاتا ہے کہ جیسے جیسے آپ لائف میں آگے بڑھیں گے نشوں سے برین جو ہے وہ آپ کا صاف ہوتا چلا جائے گا تو وہ زیادہ بہتر سوچنے سمجھنے کے قابل ہوتا ہے, وہ چیزوں کی پہچان کر سکنے کے قابل ہوتا ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ذہن کوئی 1.5 سے 2 سال تک جا کر آگے ڈرگ فری رہے. کنٹینیوٹی کے اندر ڈرگ فری اگر رہے گا تو پھر وہ کوئی ایسے فیصلے ضرور کر سکتا ہے, پھر وہ اپنی ان جسٹیفیکیشنز کو نگیٹو کنسیڈر کر سکتا ہے کیونکہ یہ تمام جسٹیفیکیشنز جو ہیں یہ بیسیکلی مریض کی بجائے اس کی بیماری کو پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. سو پیشنٹ یہ بھی دیکھنے کے قابل پھر ہو جاتا ہے. لیکن یہ چونکہ تھوڑا لمبا پروجیکٹ ہے سو فیملی اس کے بہاف پہ یہ مختلف ڈیسیجنز کر سکتی ہے کہ اس کو علاج میں جانا چاہیے, علاج میں جانے کے طریقے سیکھنے کی ضرورت ہے, علاج میں آ جائے تو نیگوسیشن سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیسے اس کو علاج کو کیری کروایا جائے, اور جب علاج ختم ہو جائے جو انڈور ہے تو پھر آؤٹ ڈور علاج کا حصہ اس کو کیسے بنایا جائے تاکہ یہ کنٹینیوٹی کے اندر جب رہے گا تو ٹائم اینڈ اگین چیزیں جب سننے کو ملتی ہیں تو پھر انسان کا ذہن ان چیزوں کو جو نئی نوعیت کی ہوتی ہیں انہیں تسلیم کرنے کی طرف پھر چلتا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ میم. اب ہم کچھ سوالات کی جانب جاتے ہیں. اس میں بہت ہی ڈفرینٹ نوعیت کے کچھ سوال ہیں. جیسے مریم عامر صاحبہ نے ہم سے ڈائبٹیز ٹائپ 1 کے بارے میں پوچھا ہے. تو مریم صاحبہ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ ہمارا ڈائبٹیز کا پیج لائک کریں, اس پہ آپ کو بے شمار معلومات ایسی ملیں گی. ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ وہ ڈائبٹیز کی ٹائپ ہے جس میں کہ انسولین ڈیپینڈنٹ ٹائپ ہے, جس میں کہ آپ کا پینکریاس انسولین بنا ہی نہیں رہا ہوتا, اور ٹائپ 1 ہو یا ٹائپ 2 ہو دونوں میں ہی لائف سٹائل جو ہے اس کو مینیج کر کے چلیں تو ڈائبٹیز آپ کو اتنا نقصان نہیں دیتی. اس کے علاوہ تسلیم عاصم صاحبہ بھی ہائی بلڈ پریشر کے بارے میں سوال پوچھ رہی ہیں کہ اگر بی پی ہائی رہتا ہو تو پھر اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے. اور ایسا ہی ملتا جلتا سوال جو ہے وہ وقار احمد صاحب پوچھ رہے ہیں جو ڈپریشن, انگزائٹی اور ٹینشن کے علاج کے متعلق میڈم سے معلومات چاہ رہے ہیں. سو میڈم میں چاہتی ہوں اچھا میں اگر ان تینوں میں ایک کنیکشن بلڈ کر سکوں تو وہ کنیکشن بیسیکلی پیچھے سٹریس کا ہے کہ ڈائبٹیز جو ہے یہ بھی سٹریس ریلیٹڈ ڈیزیز ہے. جیسے آپ نے ٹائپ 1 کی بات کی تو یہ بیسیکلی چھوٹے بچوں کو بھی ہوتی ہے, یعنی آپ یوں سمجھیں کہ اس کی پری ڈسپوزیشن کوئی بچہ جو ہے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے لے کر آتا ہے اور اس میں پینکریاس جو ہے وہ انسولین پروڈیوس نہیں کرتا جتنی کہ جسم کو ضرورت ہوتی ہے. سو آپ کو انسولین ڈیپینڈنٹ پھر ہونا پڑتا ہے. جب ہم ہائی بلڈ پریشر کی بات کرتے ہیں تو ہائی بلڈ پریشر بھی ایک کرونک النس ہے, ڈائبٹیز بھی ایک کرونک النس ہے, یعنی یہ لائف لانگ چلنے والی ہے.
آپ کو انسولین بھی لینا پڑتی ہے. اگر ہم بلڈ پریشر کی بات کریں تو آپ کو ادویات لینا پڑتی ہیں اپنے بی پی کو مینیج کرنے کے لیے, اور اس کے ساتھ ساتھ لائف سٹائل کو چینج بھی کرنا پڑتا ہے. اگر ہم ڈپریشن کی بات کریں, اینگزائٹی کی بات کریں یا ٹینشن کی بات کریں, تو ان بی پی کے پیچھے بھی, اور جو ڈپریشن, انگزائٹی, ٹینشن ہے, اس کے پیچھے بھی سٹریس فیکٹر بڑا کامن ہے. سٹریس ہمیں ان چیزوں سے ملتا ہے جس کو حل کرنے کے لیے بعض اوقات ہمارے پاس صلاحیتوں کی کمی ہوتی ہے. ٹھیک, کہ ہمیں زندگی کے اندر ہر روز کچھ نہ کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور یہ جو خواہش ہے کہ ہمیں ہر روز ہم اٹھیں اور چاہیں کہ آج کوئی مسئلہ نہ ہو, ہمیں اس خواہش کی بجائے یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آج کیا چیلنج ملے گا, اور جو بھی چیلنج ملے گا تو کیا میرے پاس وہ ساری صلاحیتیں موجود ہیں کہ میں اس چیلنج کو اچھے طریقے سے نپٹا سکوں اور اگلے دن کی طرف میں بڑھ جاؤں. اگر صلاحیتیں نہیں ہیں تو ہمیں پھر وہ صلاحیتیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے سکلز کی صورت کے اندر. سب سے پہلی چیز کہ ہمیں سٹریس کو پہچاننے کی ضرورت ہے. ہر روز جو سٹریس ہمارے باڈی کے اندر بھی پائل اپ ہوتا چلا جاتا ہے. اگر ہم واک نہیں کرتے تو ہمارے جسم کے اندر سٹریس ہارمونز ہیں جن کا کام ہی ہے کہ ہر وقت سٹریس پروڈیوس کرتے رہنا. اس کے علاوہ ہم جو کھانا کھاتے ہیں اس کے اندر بھی بعض اوقات ایسی ایلیمنٹ شامل ہوتے ہیں جو کہ ہمارے سٹریس میں اضافہ کرتے ہیں. جب ہم پانی کم پیتے ہیں تو پھر اس سٹریس کو ہمارے اندر پائل اپ ہونے کا اور زیادہ موقع ملتا ہے, کیونکہ اس کے نکلنے کا کوئی رستہ نہیں ہے. اگر ہم نیند اپنی پوری نہیں کرتے تو یہ بھی ہمارے سٹریس کو بڑھانے والے سارے طریقے ہیں. بنیادی فیکٹر سٹریس کو پہچانے. سٹریس کو وینٹیلیٹ کیا جاتا ہے, یعنی چیزوں کو, اپنی فیلنگز کو, اپنے خیالات کو یہ مت سمجھیں کہ وہ کوئی غلط ہیں اور انہیں اپنے اندر رکھیں, بلکہ کسی ایسے شخص کے ساتھ آپ شیئر کر دیں جو آپ کا کانفیڈنٹ ہے, جس کے بارے میں آپ کو یہ پکا یقین ہے کہ جو بھی بات آپ اس سے کہیں گے وہ آپ کی بات کی حفاظت کرے گا اور اس کو امانت سمجھے گا آپ کی, اور آگے وہ کسی کے ساتھ نہیں کرے گا. وینٹیلیٹ کریں اس کو وربلائز کریں. فیلنگز جو ایگزیکٹ ہیں انہیں ایکسپلین کر دیں, چاہے وہ اچھی ہیں, بری ہیں, جس بھی نوعیت کی ہیں. اگر آپ کو کوئی شخص نہیں مل سکتا تو آپ ایک ڈائری پکڑیں اور اس کے اندر اپنی تمام فیلنگز کو لکھنا شروع کر دیں. لکھنے کے بعد اس ڈائری کو ڈراور کے اندر رکھ دیں, اور صبح بے شک آپ اٹھ کے تو انہیں نکال کے پھاڑ دیں. وہ ساری چیزیں آپ اس پیج کے اوپر ڈال دیں جو بھی آپ کے اندر چل رہی ہیں. دوسری چیز کہ اپنی نیند کا بہت زیادہ خیال رکھیں. 8 گھنٹے کی نیند جو ہے وہ ہر روز ہر شخص کو لینے کی ضرورت ہے. آپ کو خود پتہ چلتا ہے کہ مجھے 8 گھنٹے کی نیند کے بعد کیا میں فریش صبح اٹھتا ہوں, یا میں 9 گھنٹے کی نیند کے بعد صبح فریش اٹھتا ہوں. یوزلی ٹین ایجرز کو 9 آورز کی نیند کی ضرورت ہوتی ہے, جبکہ ایڈلٹس جو ہمارے جیسے لوگ ہیں انہیں 8 گھنٹوں کی نیند کی ضرورت ہوتی ہے. نیند پہ کبھی بھی کمپرومائز نہ کریں. نیند کی کمی کی وجہ سے مختلف جو نفسیاتی امراض ہیں انہیں پنپنے کا موقع ملتا ہے. دوسری اہم چیز ہے کہ اپنے کھانے پینے کا خیال رکھیں. کھانے پینے سے میری مراد ہے کہ 5 میل ہر روز آپ ہر 4 گھنٹے کے بعد لینے کی طرف جائیں, اور کیلری جو ہے وہ اس کی 1800 سے, اگر آپ خاتون ہیں 1800 سے زیادہ کیلری نہیں ہونی چاہیے. اگر مرد حضرات ہیں تو ان کی جو 2200 کیلریز ہیں اس کے اندر رہ کے انہیں اپنی خوراک جو ہے وہ لینے کی طرف جائیں. کھانے میں فرائیڈ چیزیں استعمال نہ کریں, فیزی ڈرنکس استعمال نہ کریں, پوٹیٹو چپس جو ہیں وہ استعمال نہ کریں. اس کے علاوہ جو جنک فوڈ ہے اس کی طرف نہ جائیں, بلکہ گھر کا بنا ہوا کھانا جو ہے وہ صاف ستھرا ہے, اچھا کھانا رکھیں. مسالے بہت زیادہ کھانوں میں استعمال نہ کریں, آئل بہت زیادہ استعمال نہ کریں. محدود سی کوانٹٹی کے اندر جو ہے وہ اپنے کھانے کو جتنا آپ سمپل اور ہیلدی بنائیں گے اتنا آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. اس کے علاوہ تیسری چیز ہے پانی بہت زیادہ مقدار کے اندر پئیں, جیسے 3 سے 4 لیٹر پانی ڈیلی بیسس پہ پینے کی طرف جائیں. جب آپ پانی زیادہ پیتے ہیں آپ یورینیشن کی طرف جاتے ہیں, یورین کے تھرو آپ کے باڈی سے بہت زیادہ ٹاکسنز جو ہیں وہ ایلیمینیٹ ہوتے رہتے ہیں, انہیں موقع ملتا رہتا ہے. جیسے کہ آج کل ونٹر کا آغاز ہے تو اس میں سویٹنگ تھوڑی کم ہوتی ہے. پانی زیادہ پئیں تاکہ یورین زیادہ آئے اور آپ کے ٹاکسنز جو ہیں وہ باڈی سے ایلیمینیٹ ہوں. چوتھی اہم چیز ہے ایکسرسائز. ہر روز 30 منٹ واک جو ہے وہ اپنے اوپر ویسے ہی فرض کر لیں جیسے آپ ہر روز کھانا کھاتے ہیں. 30 منٹ واک اگر آپ ہر روز کرتے ہیں تو یہ واک نہ صرف آپ کے سٹریس ہارمونز جو آپ کی باڈی کے اندر ہر روز بن رہے ہیں بغیر کسی وجہ کے, انہیں نہ صرف سٹریس ہارمونز کو انڈورفینز جو ہیں وہ انگلف کرتے ہیں, کھا جاتے ہیں, بلکہ آپ کو اچھا محسوس کرنے میں بھی ہیلپ دیتے ہیں. واک جو ہے اس کو بھی رکھیں. اس کے علاوہ کوئی نہ کوئی کتاب مثبت سوچوں کے بارے میں پڑھتے رہا کریں. اپنی تھاٹ کو ضرور ایویلیویٹ کرتے رہا کریں. اگر آپ آورلی بیسس پہ اپنی تھاٹ کو ایویلیویٹ کرتے ہیں کہ جو سوچ آپ سوچ رہے ہیں اس وقت
کیا وہ منفی ہے یا مثبت ہے؟ اگر تو مثبت ہے تو کیا جو پروجیکٹس آپ کے ہاتھ میں ہیں، جو مسائل آپ کے ہاتھ میں ہیں، کیا یہ پازیٹیولی اس کو حل کرنے میں مدد دیتی ہے؟ اگر مدد نہیں دیتی تو اس تھاٹ کو پھر مت انٹرٹین کریں، اس تھاٹ کو مت سوچیں، بلکہ کوئی نئی تھاٹ بنائیں جو کہ آپ کے ان مسائل کو حل کرنے میں آپ کو سپورٹ پرووائڈ کر رہی ہو۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم ریزنمنٹ میں ہوتے ہیں، جسے تعلقات خراب ہوتے ہیں، یا ہم منفی سوچ رہے ہوتے ہیں، یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ جب ہم سوچ رہے ہوتے ہیں تو ہمارا ذہن اسے ایکسیپٹ کرتا ہے اور پھر ہمارا کام بھی ہم نہیں کر سکتے۔ ہمارے ذہن میں بلینز کے حساب سے نیورونز ہیں جو کہ ہاتھ باندھے ملازمین کی طرح کھڑے ہوتے ہیں کہ کب میرا ماسٹر جو ہے یہ مجھے کوئی ایجنڈا سونپے گا، مجھے کوئی کام سونپے گا اور میں پھر اس کام کو کروں گا۔ اگر ہم ہر روز یہ کہتے ہیں کہ اچھا میں واک کروں گا، یا سوچوں گا، یا میں کر لوں یا نہیں کروں، یا یہ جو مجھے مسائل ہیں میں حل کروں یا نہ کروں، کسی سے مشورہ لوں، کوئی سکل سیکھوں، کوئی اپنی انفارمیشن میں اضافہ کرنے کی طرف جاؤں، تو پھر ہمارا جو برین میں نیورونز ہیں وہ بھی ہاف ہارٹیڈلی ریڈی ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ہر روز فیصلہ کرتے ہیں کہ آج میں ضرور کچھ انفارمیشن حاصل کروں گا جو کہ اس مسئلے کو حل کرنے میں میری مدد کریں گی، تو پھر آپ کا جو برین کے نیورونز ہیں وہ کمپلیٹلی الرٹ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس بندے نے فیصلہ کر لیا ہے، یہ کچھ بہتر کرنا چاہتا ہے، سو گیٹ الرٹ، اور وہ اس کام کو کرنے میں آپ کی سپورٹ بھی پرووائڈ کرتے ہیں۔ سو اپنے ذہن کو اپنی فیور میں استعمال کرنا سیکھیں، عقل کا یہی تقاضا ہے۔ لیکن اگر آپ بہت ذہین فتین ہیں لیکن آپ مسائل کو ہینڈل نہیں کر پا رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی ذہانت کو اپنی فیور میں استعمال نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے آپ کو مختلف مسائل کا سامنا ہے۔ سو لائف سٹائل کے اندر اپنی ورزش، کھانے پینے کا خیال، پانی، اس کے علاوہ اپنی نیند کے اوپر کمپرومائز نہ کریں، اور عقل کی باتیں جو ہیں وہ سیکھتے رہیں، چاہے آپ کسی کتاب سے سیکھیں، چاہے آپ کچھ ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کے سیکھیں جو آپ کے مطابق زیادہ عقل رکھتے ہیں، ایج میں زیادہ بڑے ہیں اور ایسی چیزیں ان کے پاس زیادہ انفارمیشن ہے۔ سو ان کے ساتھ اگر آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور اپنے مسئلے کو خاص طور پر پہچانیں، اس کے حوالے سے دیکھیں کہ کون سی سکلز ایسی آپ کو درکار ہیں جو کہ اس مسئلے کو مینیج کرنے میں ہیلپ کر سکتی ہیں، سو انہیں سیکھنے کی طرف جائیں اور مسائل کو حل کریں۔ بہت شکریہ، بہت ہی آپ نے شاندار سکلز ہمیں سکھائے۔ میں یہاں پر اناؤنس کروں گی کہ ہمارے پروگرام کا وقت چونکہ اب ختم ہو چکا ہے، لیکن میرے پاس ابھی بھی سوال باقی ہیں۔ میں چاہوں گی کہ ان سوالات کو ہم اپنے نیکسٹ پروگرام میں ایڈریس کریں، لہٰذا جتنے بھی سوال رہ گئے ہیں یا آج بھی جو سوال پوچھے جائیں گے ان کو ہم اپنے اگلے پروگرام میں ضرور شامل کریں گے۔ اور اپنا خیال رکھیں ناظرین، اور نیکسٹ ویک ہمارے پروگرام کو ضرور واچ کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا، خدا حافظ۔